فتح السلام کی کتاب نمبر 57 کتاب فرض الخمس، کتاب خمس کے فرض ہونے کا بیان ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 20 اور کل احادیث 65 ہیں۔ حدیث نمبر 3091 تا 3155۔ باب نمبر 1، باب فرض الخمس، باب ہے خمس کی فرضیت کا بیان۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3091 تا 3094۔ باب نمبر 2، باب ادا الخمس من الدین، باب ہے خمس ادا کرنا دین کا حصہ ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3095۔ باب نمبر 3، باب نفقۃ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کا خرچہ۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3096 تا 3098۔ باب نمبر 4، باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نسب من البیوت الیہن، باب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے بارے میں آیا ہے اور جو گھروں کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3099 تا 3105۔ باب نمبر 5، باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ وما استعمل الخلفاء بعدہ من ذلك مما لم يذکر قسمته ومن شعرہ ونعلہ وآنیتہ مما يتبرک اصحابہ وغیرہم بعد وفاتہ۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، آپ کی لاٹھی، آپ کی تلوار، آپ کے پیالے اور آپ کی انگوٹھی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، اور ان میں سے خلفاء نے جو چیزیں استعمال کی جن کی تقسیم کا ذکر نہیں کیا گیا، اور آپ کے بال، آپ کے جوتے اور آپ کے برتن جن سے آپ کے صحابہ اور دوسرے لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد برکت حاصل کی۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3106 تا 3112۔ باب نمبر 6، باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمساکین وإیثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ والارامل حین سألته فاطمة وشکت الیہ الطحن والرحاء ان یخدمها من السبی فوکلها الى اللہ۔ باب ہے اس بات کی دلیل کہ خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ضرورتوں اور مسکینوں کے لیے تھا، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ والوں اور بیواؤں کو یعنی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ترجیح دینا۔ جب آپ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آٹا گوندنے اور چکی پیسنے کی شکایت کرتے ہوئے درخواست کی کہ انہیں قیدی عورتوں میں سے کوئی خادمہ دے دیں، تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3113۔ باب نمبر 7، باب قول اللہ تعالی فأن للہ خمسہ وللرسول، یعنی للرسول قسم ذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، تم جو غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ مطلب یہ ہے کہ اسے تقسیم کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا اور خازن ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3114 تا 3118۔ باب نمبر 8، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تمہارے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ اس باب میں 6 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3119 تا 3124۔ باب نمبر 9، باب الغنیمت لمن شہد الوقع، باب ہے غنیمت اس کے لیے ہوگی جو جنگ میں حاضر ہو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3125۔ باب نمبر 10، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجرہ، باب ہے جو شخص غنیمت کے لیے لڑے کیا اس کے اجر میں کمی ہوگی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3126۔ باب نمبر 11، باب قسمت الامام ما يقدم علیہ ويخبأ لمن لم يحضره او غاب عنہ، باب ہے امام کا اپنے پاس آنے والی چیزوں کو تقسیم کرنا اور جو حاضر نہ ہو یا اس سے غائب ہو اس کے لیے چھپا کر رکھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3127۔ باب نمبر 12، باب کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظہ والنظیر وما اعطى من ذلك في نوائبہ، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ اور نذیر کے اموال کو کیسے تقسیم کیا اور ان میں سے جو آپ نے اپنی پیش آمدہ ضرورتوں کے لیے دیا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3128۔ باب نمبر 13، باب برکت الغازی فی مالہ حیا ومیتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامر، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امراء کے ہمراہ جہاد کرنے والے کے مال میں اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد برکت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3129۔ باب نمبر 14، باب
اذا بعث الامام رسولا فی حاجت او امرہ بالمقام هل یسہم له، باب ہے جب امام کسی قاصد کو کسی ضرورت کے لیے بھیجے یا اسے کہیں ٹھہرنے کا حکم دے تو کیا اسے غنیمت سے حصہ دیا جائے گا؟ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3130، باب نمبر 15، باب ومن الدلیل على ان الخمس لنوائب المسلمین ما سأل حوازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم برضاعه فیہم فتحلل من المسلمین وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعد الناس ان يعطيهم من الفيء والانفال من الخمس وما اعطى الانصار وما اعطى جابر بن عبد الله تمر خیبر، باب ہے اور پانچواں حصہ مسلمانوں کو پیش آنے والی ضروریات کے لیے ہے۔ اس بات کے دلیل وہ واقعہ ہے کہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ان میں دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے درخواست کی، یعنی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کیے جائیں، تو آپ نے مسلمانوں سے ان کا حق معاف کروایا، اور وہ بھی دلیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے وعدہ کر لیا کرتے تھے کہ انہیں فے یعنی لڑے بغیر ملنے والے مال میں سے دیں گے اور خمس میں سے انعام دیں گے، اور وہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے انصار کو خمس میں سے دیا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو خیبر کی کھجوروں میں سے دیا۔ اس باب میں 8 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3131 تا 3131 تا 3138، باب نمبر 16، باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس نکالے بغیر قیدیوں پر احسان کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3139، باب نمبر 17، باب ومن الدلیل علی ان الخمس للامام وانہ یعطی بعض قرابته دون بعض، باب ہے اور اس بات کی دلیل کہ خمس امام کا ہے، اسے اختیار ہے کہ بعض رشتہ داروں کو دے اور بعض کو نہ دے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3140، باب نمبر 18، باب من لم یخمس الاسلاب ومن قتل قتیلا فلہ سلبہ من غیر ان یخمس وحکم الامام فی، باب ہے جس نے مقتول کے ساتھ ملنے والی اشیاء یعنی وردی ہتھیار وغیرہ سے خمس نہیں نکالا، اور جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اس کا سامان خمس نکالے بغیر اس کا ہوگا، اور امام کا اس کے متعلق فیصلہ کرنا۔ اس باب میں 2 حدیث ہیں، حدیث نمبر 3141، 3142، باب نمبر 19، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفۃ قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤلفۃ القلوب کو اور دوسرے لوگوں کو خمس اور اس جیسے اموال میں سے دینا۔ اس باب میں 10 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3143 تا 3152، باب نمبر 20، باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب، باب ہے لڑائی والی زمین میں جو کھانے کی چیزیں ملیں ان کا حکم۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3153 تا 3155، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔